بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب کلی اور جزئی کے میں تفاصیل کے بعد اور پھر کل جزئی پر جو اعتراض آ رہا تھا اس کے جواب کے بعد اب یہ بحث ہے نسبت بین الکلین کا. کس چیز کا؟ نسبت بین الکلین. نسبت بین الکلین. تو یا تو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بات جو ادھر اس نے بیان کی، کیونکہ بات یہ اس لیے بیان کر رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ اس کی جو بحث ہے، جو بحث بعد میں آ رہا ہے، تو اس میں نسبت کا بیان آ رہا ہے. مثلا جزئی حقیقی اور جزئی اضافی کے درمیان کیا نسبت ہے، تو تھوڑے سے بعد جو ہے نا دوسری اسی کے بعد جو فصل ہے والنسبت بین الجزئی الحقیقی و بین عموما و خصوصا مطلقا، یہ بحث آ رہا ہے. یا اس کے بعد جو ہے نا یہ نوع اضافی اور نوع حقیقی کے درمیان اس کے بعد جو فصل ہے اس میں کہا ہے کہ کیا کہا ہے، بین النوع الحقیقی والنوع الاضافی عموما وخصوصا من وجہ، یہ بات آ رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے عموم خصوص مطلق کا ذکر بھی آیا ہے، پھر ادھر جو ہے اس کے درمیان عموم خصوص من وجہ ہے. اب یہ نسبتیں آ رہی ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کو ہم صحیح طور پہ اس وقت سمجھیں گے جب ہم نسبت سمجھیں گے نسبت کیا ہے. تو یہ اس وجہ سے پہلے نسبت بیان کر رہا ہے کہ نسبت 4 قسم کی ہے: نسبت تباین، نسبت تساوی، نسبت عموم خصوص مطلق، نسبت عموم خصوص. تو یہ بات ادھر کیوں اس لیے کی تاکہ یہ جو بعد میں آ رہی ہے اور نسبت عموم خصوص مطلق کا ذکر ہو رہا ہے اور نسبت عموم خصوص منوجہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کو جانتی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اس سے پہلے کہ ہم اس باس میں ہم داخل ہو اس سے پہلے تم نسبت جانو. تو 4 نسبتیں اس نے ادھر بیان کی اور کہا فصل فی النسبت. ہمارے ایک استاد جو ہے نا انہوں نے یہ ربط ما بعد اس کا یہاں پر بیان کرنا کہ یہ جو بعد میں نسبتوں کا بیان ہے وہ اس پہ موقوف ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر یہ بحث جو ہے چھیڑا گیا ہے. اور بعض اساتذہ کہتے ہیں نہیں، اصل میں یہ کلی میں تقسیم کر رہا ہے. کلی تو ہم ایک تقسیم تو ہو گیا نا، کون سی تقسیم؟ افراد کے اعتبار سے افراد، وجود الافراد فی الخارج کی، امتنعت افرادہ، امکنت افرادہ، وجدت لم توجد کثیر غیر کثیر واحد او کثیر، یہ کہا نا. تو جو قسم بیان کی 6، تو یہ اصل میں کلی میں تقسیم کے بعد تقسیم ہے. تو یہ بھی کلی میں ایک تقسیم، دوسرا تقسیم ہے. اور اس کے بعد ایک تیسرا تقسیم آ رہا ہے کلی میں، جنس و فصل نوع خاصہ، کلیات خمسہ جس کو کہتے ہیں، ایساغوجی جس کو کہا جاتا ہے. اس کا موجد کون ہے؟ حکیم ایساغوجی ہے، اور ایساغوجی جو کتاب ہے اسی وجہ اس کا نام رکھا گیا ہے. تو یہ 3 تقسیمیں اس نے کلی میں کی. تو یہ بھی تقسیم کلی میں ہے. کس طرح تقسیم کلی میں؟ یہ تو کہہ رہا ہے فصل فی النسبت بین الکلین، تو کلیوں میں نسبت. جی اس کا رجع اس طرف ہے نا کہ جب ایک کلی کا دوسرے کی نسبت مساوات ہے، یہ اس کے سارے افراد پہ صادق ہے، وہ بھی اس کے سارے افراد پہ صادق ہے. جیسے انسان اور حیوان، انسان اور ناطق. انسان ناطق کیسے ہیں؟ اس میں نسبت کیا، کون سا نسبت ہے؟ تساوی کا. تساوی کا نسبت تو یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے سارے افراد پہ، وہ اس کے سارے افراد پر صادق. اور اس کا رجع جو ہوتا ہے 2 موجب کلیوں کو، کل انسان ناطق، کل ناطق انسان. تو جو یہ نسبت ہے تو یہ ہوا نا، یہ کلی متساوی نہیں ہوا. کلی کیا ہوا؟ متساوی. مگر یہ چونکہ یہ کلی کا متساوی ہونا یہ بنسبت دوسری کلی کے ہے،
دوسری کلی کی یہ متباین ہوتا ہے، دوسری کلی کی یہ عام ہوتا ہے، بالنسبت دوسری کلی کی نسبت کرے تو کبھی اخص ہوتا ہے کبھی عام ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کلی میں تقسیم ہوا نا، کبھی کلی متساوی ہوتا ہے، کبھی کلی متباین ہوتا ہے، کبھی کلی عام اخص ہوتے عام ہوتا ہے اور دوسرا اخص ہوتا ہے عموم خصوص من وجہ کے ساتھ، اور کبھی یہ عام ہوتا ہے دوسرا مقابل میں اخص ہوتا ہے عموم خصوص مطلق کے ساتھ. تو کلی کا عام ہونا، کلی کا اخص ہونا، کلی کا متساوی ہونا، یہ کلی کے اقسام نہیں ہے. تو بعض نے کہا یہ دوسرا تقسیم ہے کس میں؟ کلی میں. اس بات کو سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہاں اس کا رکھنا، دیکھو مصنف جو چیز مقدم کرتا ہے، جو چیز بعد میں لاتا ہے، جو کسی جگہ میں لاتا ہے، اس کے خاص نقطہ ہوتا ہے. تو اس کے یہاں کتنے نقطے ہو سکتے ہیں؟ دو نقطے. یا یہ نسبتوں یہ بعض چیزوں میں نسبت بیان کر رہا ہے، جزئی حقیقی جزئی اضافی میں نسبت بیان کر رہا ہے، پھر آگے نوع اضافی نوع حقیقی میں نسبت کر رہا ہے، آگے اور بہت سارے یہ چیزیں آئیں گی. تو اس لیے اس نے واجب جانا کہ اس سے پہلے کہ اس کا نام آئے اس پہلے اس کو سمجھو. تو اس نے 4 نسبتوں کو بیان کیا. یا وجہ مناسبت وجہ ذکر یہاں اس کا یہ ہے، اور یا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا کلی میں تقسیم کا دوسرا تقسیم ہے، دوسرا تقسیم، پھر تیسرا تقسیم بھی آ رہا ہے، اور ایک تقسیم گزر گیا. یہ بھی تقسیم ہے. تقسیم کلی کبھی متساوی ہوتا ہے، کبھی کیا ہوتا ہے؟ متباین ہوتا ہے، کبھی عام ہوتا ہے موضوع مطلق کے ساتھ، کبھی عام ہوتا ہے موضوع من وجہ کے ساتھ. یہ کلی میں تقسیم ہے نا، اور کیا ہے؟ اور اسی لیے پھر یہ جو یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ اعتراض دوسری وجہ سے بہت اچھی طرح سے حل ہوا. وہ کون سا اعتراض؟ کہ تم جو 2 کلیوں میں نسبت بیان کر رہے ہو، تو مجھے بتاؤ نا کہ 2 جزی ہو اس میں بھی نسبت ہوتا ہے، ایک کلی ایک جزئی اس میں بھی نسبت ہوتا ہے. تو اس کو کیوں چھوڑا؟ کیوں کہا پھر النسبہ بین الکلیین، 2 کلیوں میں یہ فصل اس لیے وہ وضع کیا گیا ہے نسبت بیان کرنے، مگر کس میں؟ تو کیا گناہ کیا ہے؟ ایک جزئی دوسرے زید اور عمر، اس میں بھی نسبت ہوتا ہے، اور ایک جزئی ہو دوسرا کلی اس میں بھی نسبت ہوتا ہے. تو اس کو کیوں چھوڑا؟ تو یہ اعتراض جو دوسرا وجہ اس کے ساتھ اچھا حل ہوا. کون سا میں نے تقسیم کلی میں؟ تو کلی ہم جزئی کے ساتھ کیا کام ہے؟ جزئی جانے اور اب کام جانے، اپنے جہاں اس کے آباز ہوتے ہیں ادھر اس کا جان. یہ تو باز کس کا ہے؟ کلی کا ہے. تو اس لیے ایک کلی اور کلی کا تو اس لیے کہا کہ کلی کا بھی کیا ہوگا؟ متساوی ہوگا. تو یہ کلی میں باز ہی کلی میں. اور اگر ہم وجہ وہ دوسرا بیان کریں تو پھر جو ہے کیا جواب ہے؟ پھر اس اعتراض کا کون سا جواب ہے؟ کہ بعد میں جو نسبتیں آ رہی ہیں تو اس سے پہلے کہ وہ آئے، اس سے پہلے اس کو ہم جانیں. اگر یہ وجہ ہے تو پھر جو ہے جواب دوسری طریقے سے دینا پڑے گا. وہ کیا ہے کہ 2 کلیوں میں اس طرح نسبت کی، ہمیں 4 نسبتیں بیان کرنی ہیں. کتنے؟ 4. تساوی، تباین، عموم خصوص مطلق، عموم خصوص بالوجہ. اور یہ 4 نسبتیں صرف کلیین میں متصور ہیں، اس لیے کلیوں کا خاص کیا. کس کو خاص کیا؟ کلیوں کو. اور 2 جزئی ہو تو اس میں صرف تباین ہوتا ہے. زید عمر پہ صادق نہیں ہوتا، عمر تباین. اس میں 4 نسبتیں، اور ایک جزئی ہو ایک کلی ہو. اگر یہ جزئی اسی کلی کا جزئی ہے، اس سے زید کس کا جزئی ہے؟ انسان. تو پھر اس میں صرف نسبت مطلق صرف ایک ہی ہے بس، اور کوئی عقل مانتا ہی نہیں. اگر یہ جزئی کسی اس کلی کی طرف تم نسبت کرو جو اس کا کلی نہیں ہے، مثلا زید بالنسبت البقر، تو بقر کلی ہے نا، اور زید جزئی ہے، مگر یہ زید جزئی ہے بقر کا جزئی ہے کہ انسان کا جزئی ہے؟ انسان کا. تو اس میں پھر تباین ایک ہی نسبت ہے، ہر صورت میں ایک ہی نسبت ہے. اور ہم کس کے غرض بیان، ہمارا غرض کیا ہے؟ بیان کس کا؟ 4 نسبتوں. تو 4 نسبتیں صرف کا متصور ہے، اس لیے اس کو یہاں بیان کیا. ٹھیک ہے. اور جو دوسرا وجہ ہم نے بیان کیا اس پر پھر اعتراض بھی نہیں آئے گا. یہ اعتراض بالکل جو آئے گا ہی نہیں. آگے کہتے ہیں اعلم ان النسبت. اب دیکھو میں ہر نسبت میں 4 چیزیں آپ کو بیان کرتا ہوں. کتنے چیزیں؟ 4. ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک میں 4 ہے،
تو 4 ہے نا, تو ہر 4 میں 4 چیزیں ہم بیان کریں گے. ایک ہے تساوی, اس میں 4 چیزوں کا بیان ہوگا. ایک اس کی تعریف, ٹھیک ہے کیا, ایک پھر اس کے وجہ تسمیہ, ایک اس کا مثال, ایک اس کا مرجع. اس کا مرجع کیا, کتنی چیزیں بیان کرنی ہم نے, 4 چیزیں. پہلے کیا, تعریف, دوسرا وجہ تسمیہ, تیسرا مثال ہاں. اور مرجع. اگر 5 چیز یہ کہ اس کا ایک نسبت کا نام ہے, ایک کلین کا نام ہے, تو کلین کو کیا کہیں گے؟ اگر یہ بھی ساتھ جمع کرو تو پھر 5 چیزیں کتنے ہو گئے پھر 5. اچھا, پہلے ہم نسبت کا تعریف کرتے ہیں, نسبت تساوی کا. نسبت تساوی ہے ہاں, صدق كل من الكليين على جميع افراد الاخر. اب لکھو لکھو, تمہیں صبر نہیں ہو رہا, لکھو. صدق کل من على جميع افراد الاخر, ہر ایک کلی کا دوسری کلی کے سارے افراد پہ صادق ہونا. ٹھیک ہے جی سر. یہ اس کو تعریف. اس کے تو تھوڑا سا اب ایک ہم نے کہا تھا مثال بھی بیان کریں گے. کیا مثال, تو مثال میں بات, مثال تو ایضاح کے لیے ہوتا ہے نا, تو مثال بیان کرو ابھی. جیسے انسان اور ناطق, اس کے درمیان کون سا نسبت ہے؟ نسبت تساوی. کیونکہ تساوی کا تم نے کیا تعریف کیا؟ صدق کل من صدق کل من الکلین علی جمیع افراد الآخر. تو یہاں ہر ایک کلی کا دوسری کلی پہ کہ سارے افرادوں پہ صادق ہونا. تو یہاں پر ٹھیک ہے نا, انسان ناطق کے سارے افراد پہ صادق ہے, اور ناطق انسان کے سارے افراد پر صادق ہے. تو یہ ہے نسبت تساوی. اچھا مثال تو پھر ہو گیا, مثال ہو گیا, 2 چیزیں ہو گئی. یہاں پر میں نے ایک جو 5 چیز بھی دی وہ بھی ساتھ کر لو. پھر ان دونوں کلیوں کو, ان نسبت کو تساوی کہا جائے یا مساوات بھی کہہ سکتے ہو. کیا تساوی یا تفاعل یا باب مفاعلہ, تساوی یا مساوات. اور یہ اس کا کیا ہو گیا, یہ نام اس کا یہ ہے, نام اس کا یہ. اور اس طرفین کا نام کیا ہے, یا مساویین یا متساویین. کتنے چیز ہو گئی, 4 ہو گئی. کون سی 4؟ 3 ہو گئی استاد جی. ہاں, تعریف ہوا, تعریف بھی ہوا ہے, مثال بھی ہوا, مثال بھی ہوا. پھر جو ہے ہم کلین کا نام. ہاں کلین کا نام بھی میں نے بتایا, خود ہی نسبت کا نام بھی بتایا, یا تساوی یا مساوات. مثال ہو گیا. اچھا تو یہ 3 چیزیں ہو گئی. جی. ایک ٹھیک ہے, ایک تعریف ہو گیا, ایک مثال ہو گیا. ایک کلین کا تسمیہ. ہاں طرفین کا نام کیا ہے وہ بھی میں نے ساتھ کر دیا. ٹھیک ہے, جی. نسبت کا نام نسبت تساوی یا مساوات, طرفین کا نام یا مساوین. اگر مساوات نام نہ رکھو نسبت کا, تو طرفین کا نام مساوین پہ رکھنا. اگر تم نے نسبت کا نام تساوی رکھا, پھر طرفین کا نام کیا ہوگا, تساویین. تساویین. پھر اسی مصدر سے فاعل لے لو. تم کہاں جا رہے ہو, ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا اس کا وجہ تسمیہ کیا ہے, وجہ تسمیہ کیا ہے, وجہ تسمیہ کیا ہے, کیوں یہ نام رکھ جاتے کہ تساوی باب تفاعل یا مفاعل, اس میں ایک فعل من الجانبین ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے, یہاں بھی ایک چیز ہے, وہ صدق جو ہے, وہ صدق دوسرے کے تمام افراد پہ صادق ہونا, یہ دونوں طرف سے ہے. تو دونوں طرف سے یہ دونوں برابر ہیں. اس میں تساوی کس کو کہتے ہیں, دونوں چیزوں کا آپس کے ساتھ کیا ہونا, صدق برابر ہونا. نہیں, نفس تساوی کا کیا معنی ہے, دونوں چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہونا. یہاں بھی دونوں کس طرح برابر میں, کس چیز میں برابر, صدق میں. یہ بھی اس کے سارے افراد پہ صادق ہے, تو وہ بھی اس کے سارے افراد پہ صادق ہے. تو یہ وجہ تسمیہ ہو, کیونکہ تساوی لغت میں کسے کہتے ہیں, دو چیزوں کا ایک دوسرے کے ساتھ برابر ہونا. ایک دوسرے کے ساتھ کیا برابر ہونا. جسے مولانا سمیع الحق, مولانا فضل الرحمان سیاست میں ایک دوسرے کے برابر تھے. کیسے تھے؟ اب 5ویں بات کون سی ہے, مرجع. اس کا جو ہے راجعہ کس طرف ہوتا ہے, 2 موجبوں کلیوں.
کتنے کا دو موجب ایک موجب کلیہ ایک موضوع بناؤ دوسرا معمول بناؤ موجب کلیہ بنے گا انسان موضوع بناؤ ناطق محمول بناؤ کیا کہو گے کل انسان ناطق پھر اس کا عکس کرو کیا کرو یعنی محمول جو انسان جو ہے وہ موضوع بنایا تھا اب ناطق موضوع ہو کل ناطق انسان تو بھی موجب کلیہ ہو تو اس کا رجع ہوگا دو موجب کلیوں کی طرف ایک موجب کلیہ ہاں جب ایک موضوع دوسرا محمول ہو اور پھر جو ہے دوسرا موجب کلیہ کون سا جب جو موضوع تھا اس کو محمول بناؤ جو محمول تھا اس کو موضوع بناؤ اچھا یہ بات ہوگی اور ایک اس کو تم دیکھو نیچے علم ان النسبة بين الكليين تتصور على انحاء اربعة لانك اذا اخذت كليين دو كليوں کو تم نے جب لیا فاما ان يصدق كل منهما اما يصدق كل منهما اما ان يصدق كل منهما على ما يصدق عليه الاخر میں نے کہا صدق کلی ہاں صدق كل منهما على كل ما يصدق عليه الاخر صدق يا جميع افراد الاخر ها صدق كل منهما على جميع افراد الاخرین آخرين كل منهما على جميع على افراد الاخر جتنے بھی افراد اس کے سب پہ یہ بھی اس سب پہ صادق ہے وہ بھی ان کی سب پہ صادق ہے اور فهما متساویان میں دوسرا میں مساویان كالانسان والناطق مثال لان كل انسان ناطق وكل ناطق یہ رجع ہو گیا ٹھیک ہے اب آگے دیکھو اور کیا بیان کر رہا ہے پھر جو ہے وہ عموم خصوص مطلق کی طرف جا رہا ہے دیکھو عموم خصوص مطلق میرے فہم میں تباین ابھی سمجھ خیر اس نے جو بیان کیا ہے لیکن اس کے بعد کون سا چاہیے ہاں وہ بالکل تساوی کے خلاف ہے اس کا ہم نے کیا تعریف کیا تھا صدق کل من کل جميع افراد عدم ایک کا ہر ایک کا دوسرے کے ایک فرد پہ بھی صادق نہ ہو یہ اس کے ایک فرد پہ صادق نہیں ہے تو اسی طرح وہ بھی اس کے ایک فرد پہ صادق نہیں عدم صدق کل منہما علی فرد من افراد الاخر علی فرد ایک فرد پہ بھی صادق نہیں ہے یہ بھی اس کے ایک فرد پہ وہ بھی اس کے فرد پہ صادق نہیں ہے جیسے انسان اور فرس مثال ہو گیا اور پھر میں نے کیا بتایا تھا ہاں وجہ تسمیہ کیا تھا تباین باب تفاعل ہے جدا ہونا اور یہاں جدائی ہر ایک کی طرف سے ادھر سے بھی جدائی ہے کہ اس کے ایک فرد پہ صادق نہیں ہے وہ اس کی طرف سے بھی جدائی وہ بھی اس کے ایک فرد پہ صادق نہیں ہے اور اس کے نام میں نے کیا بتایا تباین یا مباینت اور طرفین کا نام میں کیا بتایا تو تباینین یا مباینین اور مرجع اس کا کیا ہے دو سالبی کلیے دو سالبی کلیہ لا شیء من الانسان بفرس ولا شیء من الفرس بانسان اچھا اب آ گیا عید بیچ میں ہم نے اس کو پہلے کر دیا کیونکہ یہاں جاننا اس کا آسان ہے اب تک موضوع مطلق وہ مطلق کیا ہے ایک تو دوسرے کے سارے افراد پہ صادق ہے اور دوسرا اس کے سارے افراد پہ صادق ہو کیا کس طرح کہو گے ہاں ایک دوسرے کے جميع افراد پر صادق نہیں جیسے حیوان انسان کے سارے افراد پہ صادق ہے کل انسان حیوان تو جو محمول ہوتا ہے وہ صادق ہوتا ہے نا تو حیوان محمول بناؤ انسان موضوع بناؤ کس طرح کہو کل یہ اس کے سارے افراد پہ صادق ہے اور انسان حیوان کے سارے افراد پہ صادق ہے نہیں بعض افراد پہ صادق ہے بعض بھی نہیں تو یہ کیا ہوگا خصوص مطلق اور اچھا اس کے بعد ہم مثال میں پیش کرتے تھے تو مثال میں پیش کیا کون ہے انسان اور حیوان کہ حیوان انسان کے سارے افراد پہ صادق ہے اور انسان حیوان کے سارے افراد پہ صادق ہو نہیں ہے وجہ تسمیہ کیا ہے عموم خصوص مطلق عموم خصوص دیکھو ایک کا دوسرے کی سے عام ہونا من جمیل وجوہ ہے مطلقاً کا معنی ہی کہو کیونکہ اس کے مقابلے میں من وجین آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مطلقاً کا کیا معنی ہے مطلقاً کا کیا معنی ہے من جميع الوجوه ہاں وہاں پر عموم من وجین ایک وجہ سے اور یہاں کیا ہے جميع الوجوه تو حیوان کوئی وجہ ہے جتنے سارے وجوہ سے حیوان انسان پہ اور انسان جمیع وجوہ سے انسان سے کیا ہے خاص تو یہ مطلقاً یہاں عموم کے ساتھ بھی لگاؤ خصوص کے ساتھ بھی لگاؤ ایک کا عام ہونا دوسرے سے کیا ہے جميع وجوه سے اور دوسرا کا خاص ہونا اس سے بھی من جمیع الوجوہ جميع الوجوه سے تو عموم خصوص مطلقاً ہاں عموم خصوص کیا مطلقاً اچھا اس کا آخر میں نے بتایا کہ اس کا نام کیا ہے عموم خصوص مطلق
طرفین کیا نام ہے؟ عام اخص مطلق یا عام خاص مطلقاً، یہ بھی کہتے ہو نام ہو گئے. جی وجہ تسمیہ ہو گیا، جی ہاں ہو گیا نا. جی. کیا باقی رہا؟ مرجع. اس کا راجع کیا ہوتا ہے؟ ایک موجبہ کلیہ کا، ایک موجبہ اور دوسرا کیا سالبہ جزئیہ. بعض الحیوان لیس بعض الحیوان، اس کا راجع کس کا؟ ایک موجبہ کلیہ ایک سالبہ جزیہ. ٹھیک ہے ختم ہو گیا. اب ایک رہ گیا کون سا؟ عموم خصوص. من وجہ. اور وہ ابھی تم اچھی طرح جانتے ہو اس کا ایک کا عام ہونا دوسرے کا. یہ دیکھو یہ بھی اس کے بعض افراد پہ صادق ہے، یہ بھی اس کے بعض افراد پہ صادق ہے، بعض بھی نہیں. وہ بھی اس طرح بعض افراد پہ صادق ہے، بعض بھی نہیں. جیسے حیوان اور کی مثال دو. حیوان اور کیا ہے؟ ابیض. حیوان ابیض کے ہاں دیکھو حیوان یہاں میں نے بتایا نا، یہ اس کے بعض افراد پہ صادق ہے، بعض پہ نہیں. بعض افراد پہ صادق ہے نا. حیوان ابیض کے دو افراد ہیں، ایک حیوان جو حیوانات ہے جیسے بطہ، اور ایک حیوانات نہیں ہے جیسے یہ جو دیوار سفید دیوار ہے. دو قسم افراد ہے کہ نہیں؟ یہ ایک قسم پہ صادق ہے حیوان، دوسرے پہ نہیں. تو بعض پہ صادق ہے اور بعض پہ نہیں. وہ ادھر سے حیوان ابیض بھی کس طرح ہے؟ حیوان کے بعض افراد پہ صادق ہے، بعض پہ نہیں ہے. تو یہاں حیوان کی بھی دو قسم افراد ہے، ایک حیوان ہے ایک انسان ہے. نہیں ایک ابیض ہے. حیوان کے بعض افراد ابیض ہے وہ بطہ، جی. اور بعض حیوان کے بعض افراد کیا ہے؟ ابیض ہو. غیر ابیض ہے. اور جو نہیں ہے وہ کیا ہے؟ جاموس بقر وغیرہ جو ابیض نہ ہو. جو ابیض نہ ہو. سمجھ گئے؟ جی سر. تو ابیض بعض پہ صادق ہے اور بعض پہ. راضی راضی. تک پہنچ چکے مثال ایک تو دوسرے کے یہ اس کے بعض افراد پہ صادق اور بعض پہ نہیں. وہ بھی اس طرح ہوگا، بعض افراد پہ صادق بعض افراد پہ صادق نہیں. اصل میں ایک کو ہم جب لیتے ہیں حیوان کو اور دوسری کی طرف دیکھتے ہیں تو دوسرے کے دو افراد ہیں. کیا افراد ہیں؟ دو افراد. اب اس کے کتنے افراد ہیں؟ دو. حیوان اور بعض غیر حیوان. اور اسی طرح جب ہم کیا لیتے ہیں؟ ابیض کو لیتے ہیں، حیوان کی طرف آتے ہیں تو حیوان کے دو افراد ہیں، ایک ابیض ایک غیر. تو یہ حیوان کو ہم لے، وہ ابیض کے دو قسم افراد ہیں. تو جو حیوان ہے، ابیض بھی حیوان، اس پہ حیوان صادق ہے، اور جو ابیض ہے اور حیوان نہیں ہے اس پہ صادق ہے. تو بعض پہ صادق بعض پہ نہیں. وہ بھی اس طرح ہے. کس طرح؟ ہاں ابیض جو ہے حیوان کے دو افراد ہیں، ایک ابیض ایک غیر ابیض. تو وہ ابیض جو افراد حیوان میں ابیض ہے اس پہ صادق ہے، اور جو اسود ہے اس پہ صادق ہو سکتا ہے نہیں. تو یہ ہو گیا اس کی تعریف. ہو گیا اس کا کیا تعریف. وجہ تسمیہ من وجہ، ایک وجہ سے یہ عام ہے، اس سے تو وہ خاص ہے. جی. وہ بھی اس سے عام ہے نا. یہاں بھی دو افراد ہے اس کے نا. جی. تو بعض پہ صادق ہے بعض پہ دو افراد، یہ اس سے عام نہیں ہوا. جی. عموم کسی چیز کا دوسرے سے عام ہونا، اس کا یہ سادہ مطلب ہے کہ اس پہ صادق ہے اور غیر پہ صادق ہے. عموم کا کیا معنی ہے؟ کہ اس پہ بھی صادق ہے. کسی چیز کا کسی دوسرے سے عام ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اس پر بھی اس پہ بھی صادق ہے، اس پہ غیر، اس سے بھی عام ہے، اس کا وجود کسی دوسری جگہ بھی ہے. تو حیوان کو دیکھا ابیض کے مقابلے میں، تو ابیض کے جو افراد حیوان ہیں ادھر بھی ہے یہ حیوان، ہاں وہ اس سے عام کیوں ہے؟ کیونکہ ایسی جگہ بھی ابیض ہے جو حیوان نہیں ہے. اور اسی طرح حیوان عام ہے کس سے؟ ابیض سے. کس طرح؟ حیوان دو جگہ ہے. حیوان کیا ہے؟ دو جگہ ہے. ادھر بھی ہے جو ابیض ہے، ادھر بھی ہے جو ابیض نہیں ہے. تو اس سے عام نہیں ہوا. ابیض صرف ادھر ہوتا ہے جو ابیض ہوتا ہے، اس لیے اس کا عموم اس سے بھی ہے تو وہ خاص ہے، اور وہ اس کا عموم اس سے بھی ہے تو وہ عام ہے، یہ خاص ہے. تو ہر ایک کا عموم دوسرے کا ایک وجہ سے ہے. کیا ہے؟ ایک وجہ سے. جمعی وجوہ سے نہیں، کیونکہ ایک وجہ سے دوسرا عام بھی. تو وجہ اس میں بھی آ گیا، مثال بھی آ گیا، تعریف پہ ہوا، نام بھی آ گیا. کیا نام ہوا؟ چار چیزیں ہو گئی. کون سا؟ یہ عام من وجہن وہ اخص من وجہن.
آگے ایک چیز ہے کہ اس کا رجع کیا ہے، کس کی طرف ہے؟ ایک موجب جزیہ اور دو سالبی جزیہ. ایک کیا؟ بعض الحیوان ابیض، بعض الحیوان اس طرح یہ بھی کہہ سکتے ہو بعض الابیض حیوان، جس کو بھی مقدم کرو دوسرے کو، یا اس کو دو طریقے سے اس کا مثال کہہ سکتے ہو. اور دو کس طرح؟ ہاں عموم خصوص اور دو سالبی جزیہ. بعض الحیوان ليس بأبيض وبعض الابیض. ليس بألوان. اب دیکھو نیچے او يصدق احدهما على كل ما زال ولا يصدق الاخر على جميع افراد احدهما وبينهما عموم خصوص كا مطلقا كالحيوان الانسان فيصدق الحيوان على كل ما يصدق الانسان ولا يصدق الانسان بل على بعض او لا يصدق شيء منهم على شيء منه. یہ اس کی کسی بھی فرد پہ صادق نہیں. میں نے نہیں کہا تھا آپ کو عدم الصدق كل من الكليين على شيء من افراد الاخر فهما متباينان كالانسان والفرس او يصدق بعض كل من على بعض من. یہ ٹھیک نہیں ہے تعریف جو کیا ہے نا، یہ اس کے بعض افراد پہ صادق ہے. دیکھو اس نے کہا اور اس کے بعض، میں اس طرح نہیں کہا تھا، میں نے کہا یہ اس کے بعض افراد پہ صادق ہے، بعض پہ نہ ہو. یہ نہ ہو یہ بھی کہو، کیونکہ یہ اس کے بعض افراد پہ صادق ہے، وہ اس کے بعض افراد پہ صادق ہے. تو اس طرح تو انسان بھی ہے اور ناطق بھی. انسان بھی ناطق کے بعض افراد پہ صادق ہے اور ناطق بھی انسان کے بعض افراد پہ صادق ہے. اور اس میں عموم خصوص من وجہ ہے نہیں کہ تم کہتے ہو وہ تو بعض نہیں سارے پہ. میں نے کہا جب سارے پہ تو بعض پہ ضرور ہے، جی بعض پہ ہے نہیں. کیونکہ منطق میں یاد رکھنا کیا مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا. تم کہتے ہو انسان ناطق کے بعض افراد پہ صادق ہے، ہم بعض افراد جو ادھر بیٹھے ہوئے اس پہ صادق ہے، بعض دوسرے پہ بھی صادق ہے، اس کا ہم نے انکار تو نہیں کیا. یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہوتا، اس لیے اس کی یہ تعریف ٹھیک نہیں ہے. اس میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں بہت سارے. دیکھو کسی کتاب میں بھی اس طرح تعریف نہیں کیا ہوگا. یہ کس طرح کہتا ہے؟ ہاں أو يصدق بعض كل واحد منهما على بعض ما يصدق على عليه بعض ما يصدق عليه آخرون. نہیں. ایک یہ صدق کو عدم صدق پہ کہو. اس طرح یہ بھی اس کے بعض افراد پہ صادق نہیں ہے، وہ بھی اس کے بعض افراد پہ صادق نہیں ہے. ایک دیکھو اس کا مفہوم مرکب ہے. اس کا مفہوم کیا ہے؟ مرکب ہے. ہاں بعض پہ صادق ہونا، بعض پہ نہ ہونا، اس کا بھی اور اس کا بھی. یہ ہونا نہ ہونا اس سے مرکب تعریف کرو. اس نے مفرد تعریف کی ہے. اس طرح ایک طرف لیا وہ نہ ہونا نہیں ذکر کیا. نہ ہونا سے تعریف نہ کرنا یہ بہت کمی ہے یہاں پر. جانتے وہ لوگ جو اہل علم ہے. وبينهما عموم وخصوص كالأبيض والحيوان ففي البت يصدق كل منهما وفي الفيل يصدق الحيوان فقط وفي الثلج والعاج يصدق الأبيض فقط. هذه 4 نسب: التساوي، التباين، التابع، فاحفظ ذلك. اس کو نبول آگے دیکھو. قد يقال. اچھا یہ سبق جو ہے نا اس میں اس لیے یہ اصل میں پہلے ہونا چاہیے تھا. یہ سبق کہاں تو ہونا چاہیے تھا؟ پہلے ہونا چاہیے. کیونکہ وہاں ایک جزئی کی ایک تعریف ہم نے کی، کلی کی بھی تعریف کی. تو جزئی کے ایک اور معنی تھی، وہ ادھر ہی ہونا چاہیے جہاں جزئی کی تعریف ہونی تھی، ساتھ ہی بیان کیا جاتا. مگر چونکہ اس کے ساتھ نسبت بیان کر رہا ہے تو اس لیے نسبت کے بعد سے اس کو کیا بعد میں لایا. سمجھ رہے ہو منطق کو؟ جی سر. اچھا سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو بڑی بات ہے جو تم سمجھ رہے ہو. اب دیکھو یہاں پر جزئی کا ایک جزئی کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کر رہا ہے اور کہا وقد يقال لمعنى آخر. جزئی کے لیے ایک دوسری چیز بھی قد يطلق الجزئی على معنى آخر. جزئی کا اطلاق کسی ایک اور معنی بھی ہوتا ہے. ایک تو معنی وہ ادھر تھا نا، کیا معنی تھا؟ ما يمنع نفس تصوره عن صدقه على كثيرين. یہاں وہ تعریف بالکل نہیں. یہاں کلیات کو بھی جا کے اس پہ صادق ہوتا ہے. اس پہ کلیات اس کے تحت آتے ہیں. یہاں پر کیا معنی کرتا ہے؟ دیکھو ہر اخذ تحت العام، ہر اخذ تحت العام وہ کیا ہے؟ یہ جزئی ہے. یہ جزئی. ہر اخذ تحت العام کیا ہے؟ یہ جزئی ہے.
ٹھیک ہے اور لوٹو اچھا اب ہو گیا ٹھیک ہے دیکھو یہاں اس بورڈ کو دیکھو بورڈ کو دیکھ رہے ہو دیکھو سب سے نیچے میں زید لکھ رہا ہوں اس کے بعد اوپر انسان لکھ رہا ہوں اس کے بعد حیوان لکھ رہا ہوں اس کے اوپر جسم نامی لکھ رہا ہوں اس کے بعد جسم لکھ رہا ہوں اس کے بعد جو ہے جوہر لکھ رہا ہوں کتنی چیزیں ہوگی 6 تو اب ہم جزء کی تعریف کے جو المندرج تحت الاعم جزء ہو یا کلی ہو کیا ہو ہر کیا اخص تحت تو یہ زید انسان سے اخص ہے کہ نہیں جزء ہو اس تعریف پہ جو کلی اور جزء کا تعریف ہم نے پہلے کیا ہے ما یمنع نفس تصوری و ما لا یمنع اس تعریف سے کلی ہے جزء اس کو ہم نہیں دیکھتے ہم بس یہاں دیکھتے ہیں کہ یہ اخص تحت العام ہے کہ نہیں زید کیا ہے اخص ہے انسان سے اور انسان اس سے عام ہے کہ نہیں میں نے عموم کا کیا معنی بتایا تھا کہ ادھر بھی اس کے اور جگہ بھی ہو تو انسان زید میں بھی ہے اور عامر میں بھی ہے تو عام نہیں ہے تو زید کیا ہو گیا یہ جزئی لیکن اس کو جزئی اضافی کہتا ہے کیونکہ اس کا جزئیت اوپر کی وجہ سے اضافت الی الغیر کی وجہ سے کس کی طرف ہم نے نسبت کیا اس کے جو اوپر ہے اس کو دیکھتے کہ اس سے یہ خاص ہے یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں اب جو جزئیت پہلی جو جزئیت تھی وہ ہے کہ نہیں دیکھتے اس کو اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہے اور اس کے بعد انسان ہے یہ بھی جزئی ہے پہلے کلی نہیں تھا اس سے اوپر جو ہے سب کلیات تھے نا یہ کلی نہیں انسان کلی نہیں تھا کثیر بھی صادق ہے کہ نہیں حیوان بھی اس سے بھی زیادہ بھی صادق ہے اور جسم نامی اس سے بھی زیادہ سے نباتات کو بھی جا کے ان پہ بھی صادق ہوتا ہے اور جسم وہ جماعتات پہ جا کر بھی صادق ہوتا ہے اور جو جوہر وہ اس سے آگے مجردات کی دنیا میں بھی جا کے ادھر بھی صادق ہے جتنا میں اوپر چڑھو گے اتنا اس کی مصادیق زیادہ ہوں گے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے تو کیا مجھے دیکھتے ہو سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے یار اتنا تو کہو کہ سمجھتا ہوں نا دیکھتے ہو سیدھا مجھے اور اتنا کہتے نہیں ہو کہ سمجھتا ہوں تو یہ سب کلیات ہے کہ نہیں انسان کلی ہے کہ نہیں کتنے پہ صادق ہے جس سارے افراد کا انگریز ہے مسلم ہے مومن ہے کافر ہے چھوٹا ہے بڑا ہے عورت ہے مرد ہے سب پہ صادق ہے سب انسان ہے اور کیا ہے حیوانات تک انسان کو ہوتے ہیں اور اس سے حیوان وہ بھی انسانوں پہ بھی صادق ہے انسان کے علاوہ جانور حمار گل پہ بھی صادق ہے اور اوپر جس میں نامی وہ انسانوں پہ صادق ہے حیوانات پہ بھی صادق ہے لیکن حیوانات سے آگے نباتات کی دنیا ہے اس پہ بھی صادق ہے اوپر چڑھو جس میں نامی سے اوپر کون ہے جسم وہ کس پہ صادق ہے وہ جتنے یہ نیچے سب ہے اس کے جو مصادق ہے وہ تو ان کے مصادق بھی ہے مگر یہ جمادات بھی صادق ہے جمادات چاہتے ہو مٹا گٹا لوٹا مٹا کھٹا ہاں دادی کہنے یار پختو کے صدی ہاں لوٹا مٹا گٹا ہٹا دا جسم اوپر چڑھو ہاں جوہر کس کو کہتے ہیں دیکھو عقل ایک جوہر ہے اس طرح کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں ہاں یہ وہ فلان ایک جوہر ہے تو جوہر کیا ہے جوہر جو مجردات ہے جسم کے علاوہ وہ اس سے آگے مجردات اس میں بھی صادق ہے ٹھیک ہے اب انسان جو ہے اخذ تحت العام ہے کہ نہیں اخذ تحت العام ہے تو یہ بھی جزئی ہے حیوان اخذ تحت العام ہے وہ بھی اس سے عام نہیں تھا میں نے بتایا نہیں تو یہ بھی جزئی ہے اور جسم نامی یہ بھی جزئی ہے کیونکہ اوپر جسم اس سے بھی عام ہے
اور جسم سے اوپر ہے جوہر، وہ اس سے بھی عام ہے، مجردات کو بھی شامل ہے، تو وہ بھی جزئی. تو 4 کلیات جو ہے وہ بھی کیا ہو گئی؟ سمجھ گئے؟ 4 کلیات بھی جزئی ہو گئی. ہاں وہ جزئی زید جزئی تھا، وہ بھی جزئی ہوا، مگر 4 کلیات بھی کیا ہو گئے؟ جزئی ہو گئے. تو اس لیے یہ شخص کس طرح کیا ہے دیکھو. وقد يقال للجزئی معنى آخر وما كان أخص وما كان خص تحت العام. أخصك هو يا أخصه، یہ کہنا کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. خبر ہے. اس سے سوچ کے بولو، ہاں ذرا جم کے بولو، ٹھیک ہے؟ ہاں کیا کہو؟ ہاں وما كان خص تحت العام. أخص تحت العام. تحت العام ترکیب میں کیا ہے؟ ہاں یہ تحت ظرف متعلق ہے اخص. یہ بھی جس طرح جار مجرور متعلق ہوتا ہے تو کیا ظروف بھی اپنے لیے ایک متعلق چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بلکہ جار مجرور ظرف اس لیے یہ بھی ظرف ہے. ایسا ظرف جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس اپنا ایک تعلق ہوتا ہے کسی چیز کے ساتھ. اور یہ جو ایک ظرف حقیقی ہے، ایک ظرف مجازی ہے. جار مجرور بھی کیا ہے؟ ظرف مجازی. اب یہ ظرف مجازی کس طرح؟ نہیں اس کے ظرف تو ظرف ہوتا ہے، اس میں ظرفیت کیا چیز ہے؟ جار مجرور. کیسے نہ ہوتی ہے؟ اتنی بھی ہم آگے نہیں گئے. ہاں بس علم جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز تھی. ایک ایک چیز میں تم اندر جا کے خود اس میں گھس کے جاؤ. علم اس کو ہوتا ہے تحقیق اور تدقیق کو جانا، ٹھیک ہے؟ اب یہ سارے سطحی باتیں ہیں، بس اس سے جو بنتے ہیں وہ بھی اسی طرح، جو لوگوں سے بنتے ہیں نا وہ بھی اسی طرح. مفتی بھی اسی طرح مفت کے مفتی بنتے جا رہے ہیں، اور بڑے محققین جو ہے نا بس کہتے ہیں مجتہدین بھی اب بن رہے ہیں ادھر ادھر. اچھا تو وہ ما كان اخص تحت العام. فالانسان على هذا التعريف جزئی. دیکھو اوپر چڑھ رہا زید کو کچھ نہیں کہا، وہ تو پہلے سے بھی جزئی ہے نا، وہ تو اخص تحت العام ہے نا. ہاں على هذا التعريف جزئی یعنی پہلے جزئی نہیں تھا، مگر اس تعریف پہ یہ بھی جزئی ہو گیا. لدخوله تحت دیکھو میرے لکھے ہوئے وكذا الحيوان لدخوله تحت جسم الناجي. اوپر بورڈ کو دیکھو، جسم نامی سے نیچے نہیں ہے، پھر جاؤ غزل جسم النامی لدخوله تحت الجسم. میں لکھا ہے جسم نا جسم وكذا الجسم لدخوله تحت الجوهر. میں لکھا ہے کہ نہیں؟ یہ بورڈ آپ کو اچھی طرح سمجھائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر یہ نسبت بیان کر رہا ہے، اور میں نے اس لیے کہا تھا کہ یہ نسبتوں کا بیان پہلے اس لیے ہوا. نسبت اس میں کیا ہے؟ نسبت عموم خصوص کیا ہے؟ نسبت عموم خصوص مطلق. جو جزئی ہو اس تعریف پہ، کون سے تعریف پہ؟ تو ضرور بھی ضرور جزئی اضافی ہوگا. کیا ہوگا؟ اور ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی ہوگا نہیں. کیوں کہ زید سے اوپر چڑھو، یہ 4 کلیات کو دیکھ رہو، یہ جزئی اضافی ہے نا، یہ جزئی حقیقی ہے نہیں، یہ کلیات ہے. یہ بات اس طرح کہتے ہیں. دیکھو نیچے وقد يقال کہاں گئے والنسبة بين الجزئين من الجزئين يسمى بالجزء الإضافي عموما وخصوصا مطلقا لاجتماع ما مثلا اجتماع ما في زيدين دونته جزء حقيقي بھی تھا، جزء اضافی بھی ہے. وصدق الاضافی اضافی ہے یہ اوپر یہ 4 اضافی ہے بدون حقیقی و جزئی حقیقی ہے، یہ کلیات ہے. نہیں دیکھ رہے تم بورڈ پہ. پھر انسان اکیلا نہیں بلکہ اوپر حیوان بھی، جسم نامی بھی، جسم بھی، اور جوہر نہیں. کیوں؟ وہ مندرج تحت العام نے اوپر، اس کے اوپر کوئی چیز ہے نہیں، شیئن نہیں ہے، شیئن نہیں ہے کیونکہ وہ عارض کو بھی شامل ہے، تو شیئن اس سے بھی عام ہے. تو کیوں جھوٹ بول رہے ہیں اس کے اوپر نہیں؟ لنڈی استاد کہ طرح جو مسئلے میں وہ بھی لنڈے تھے. ہاں جوہر کے اوپر شیئن نہیں ہے. پوچھتا ہوں تم سے نا، کچھ تو پڑھا ہے نا؟ کیا پڑھا ہے؟ جوہر تک پڑھا ہے، آگے نہیں پڑھا. نہیں
یہ کہتا نا تو اس کے اوپر شیئون ہے وہ عرض کو بھی شامل ہے تو عام نہیں ہوا جوہر سے تو کیوں تم کہتے ہو جوہر کو نہیں جائیں جوہر کبھی بھی ہم داخل نہیں کر سکتے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر شیئون ہے اصل شیئون عرض عام ہے کیا ہے یہ اجناس کا سلسلہ جاری ہے وہ عرض عام ٹھیک ہے اب اس کو میں آپ اس میں بات کروں شیئون کس کو کہتے ہیں شیئون اللہ پہ صادق ہے اور پھر شیء کے بارے میں جتنے بات ہے دنیا میں اب عقائد میں جائیں گے شیئون کے بارے میں کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک تم نے اتنا علم حاصل نہیں کیا نا میں آپ کو بتا دوں کہ شرح مواقف ابتدا سے لے کر انتہا تک ہر بہر تم نہیں سمجھا تو تم عالم نہیں ہو بس کون سی کتاب شرح مواقف اور شرح مقاصد دو کتاب اور اس کا امکان بھی نہیں تم اس کو اس کے تہ تک پہنچ جاؤ جب تک تم نے پوری منطق نہیں پڑھی اور جب تک تم نے کیا تمہیں حکمت نہیں پڑھی اور جب تک تم نے عقائد کتاب تفصیل سے تم نے نہیں پڑھی اس کی طرف جاؤ بھی نہیں اور میں کہتا ہوں جب تک اس کو تم سمجھے نہیں تم مولوی نہیں بس جو تم مولوی کہے گا وہ جھوٹ کہے گا تم اپنے آپ کو مولوی کہو گے تو جھوٹ کہو گے اچھا فإنه جزء إضافي وليس بجزء حقيقي لأن الصدق ولا كسين غير ممتنع فصل الكليات خمس هو شو ملف راح ملف كملف هما ان شاء الله تصل العربيه وتبقى صدور كده صدور كده من خارج العربيه يزدخل بقى هم كلام المقصود هم كلام يرى وصفه ويرى فارغ ہوئے حصے یہ جزئی نہیں کسی قائم نسبت سے بھی اور کس سے جزئی اضافی کے اور جزئی اضافی کی تحقیق سے بھی ابھی ہم نے کلی میں ایک اور تقسیم کرنا ہے وہ کیا ہے تقسیم جنس نوع فصل خاصات اس میں تم کو میں ایک چیز میں پہلے سے بیان کرتا ہوں وجہ الحسن